کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی محنت کرتا ہے دین کی، نبی محنت کرتے ہیں دین کی، وہ نبیوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور جڑ کے نبی کے بازو بنتے ہیں، نبی کے ساتھ معاونت کرتے ہیں، مال میں، جان میں، وقت میں۔ لیکن کچھ وہی لوگ ہوتے ہیں، انہی میں سے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر رہنے والے ہوتے ہیں، دماغ ان کا بھی ہے، عقل ان کی بھی ہے، مال ان کے پاس بھی ہے، جان ان کے پاس بھی ہے، لیکن ان کی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ یہ نبیوں کی مخالفت پہ اتر آتے ہیں، یہ نیک لوگوں کی مخالفت پہ اتر آتے ہیں۔ یہ جو قوانین خداوندی ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نیک لوگوں کے ساتھ ضد، بغاوت اور عداوت رکھتے ہیں۔ اب وہ لوگ بھی ہیں کہ جو نبیوں کا ساتھ بنتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو نیک لوگوں کا ساتھ بنتے ہیں۔ کہنے میں دونوں انسان ہے، کہنے میں دونوں انسان ہے، لیکن کیا ہے کہ صرف اور صرف ایک چیز کا فرق ہے، ایک ایمان کمی درجے میں سمجھ جاتا ہے اور ایک ایمان سے خالی رہتا ہے۔ جو انسان ایمان کو سمجھ جاتا ہے اس کو صحابی بنتے ہیں، جو ایمان کو سمجھ جاتا ہے یہ نبی کے پیروکار بنتے ہیں، یہ نیک لوگوں کے پیروکار بنتے ہیں۔ جو انسان ایمان کو نہیں سمجھتا، جو انسان اللہ رسول کے بتائے ہوئے زندگی کو نہیں سمجھتا، تو یہ لوگ نبی کی مخالفت پہ اترتے ہیں، یہ لوگ نیک لوگوں کی مخالفت پہ اترتے ہیں۔ اب جب سے دنیا بنی یہی نظام چل رہا ہے، کسی نے مال میں آ کے دھوکہ کھایا، کسی نے آ کے صدارت کے اندر دھوکہ کھایا، کسی نے آ کے وزارت کے اندر دھوکہ کھایا، کسی نے اپنے منچاہت کے اندر آ کے دھوکہ کھایا، اور وہ زندگی جو نبی بتا رہا ہے، وہ زندگی جو نیک لوگ بتا رہے ہیں، اس سے یہ دور ہٹ رہا ہے۔ وجہ کیا؟ اس کے دل میں دنیا بس چکی ہے، اب اس دنیا کو نکالنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اب انہی حالت کے اندر 50 سال گزرتے ہیں، 60 سال گزرتے ہیں، 70 سال گزرتے ہیں، 80 سال، 90 سال، 100 سال۔ اب منافق کی بھی موت آتی ہے، نیک آدمی کی بھی موت آتی ہے، مومن کی بھی موت آتی ہے، نبی کی بھی موت آتی ہے، صحابی کی بھی موت آتی ہے۔ اب یہ سارے کے سارے جانے والے ہیں، سفر سب کا ایک ہے، راستہ سب کا ایک ہے، اور وہ ہے موت۔ لیکن موت کے لیے کوئی تیاری کر رہا ہے اور کوئی تیاری نہیں کر رہا۔ کوئی موت کے بعد انجام کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور کوئی موت کے بعد انجام کو اپنے سامنے نہیں رکھتا۔ جو انجام کو اپنے سامنے رکھتا ہے یہ صحابہ میں سے ہوتے ہیں، یہ نبیوں میں سے ہوتے ہیں، یہ نبیوں کے پیروکار ہوتے ہیں، یہ نیک لوگوں کی روش پہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو موت کے بعد کے انجام پہ نظر نہیں رکھتا، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ روش کون سی اختیار کرتا ہے؟ کوئی ابو جہل کی روش میں چلتا ہے، کوئی ابو لہب کی روش میں چلتا ہے، کوئی قرون کی روش میں چلتا ہے، کوئی شداد کی روش میں چلتا ہے، اور اسی کے اندر پھنس کے بات تو یہاں تک یہودی برباد ہوئے۔ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا انہوں نے نبیوں کو شہید کر ڈالا، انہوں نے نبیوں کو شہید کر ڈالا۔ بڑے بڑے نبی آئے، ان نبیوں کو شہید کرنے کی وجہ سے ان کا ایمان اللہ نے چھین لیا۔ دیکھو کہ نبیوں کو شہید کرنے پہ ایمان چھینا جا رہا ہے، نبیوں کو شہید کرنے پہ ایمان چھینا جا رہا ہے۔ وجہ ان کا قصور کیا تھا؟ قصور ان کا یہ تھا کہ یہ نبیوں کو نہ سمجھ سکے، نبیوں کی زندگی کو نہ سمجھ سکے، اور منچاہی زندگی پہ آ کے شیطان کے پیچھے لگے، دنیا بھی برباد کر چکے، موت کے بعد زندگی برباد کر چکے۔ اب انہی میں سے ایک روش